الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ 118 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے جس کا ایک نام المؤمنون ہے اور دوسرا قد افلحا۔ دونوں ناموں کی مناسبت بالکل واضح ہے۔ پہلا نام اس لیے ہے کہ اس صورت کے آغاز میں مومنین کی بعض صفات اور مومنین کی ان صفات اور اعمال کی بنیاد پر ان کو ملنے والی جزا اور بدلے کا ذکر ہے۔ صرف آغاز سورہ ہی میں نہیں بلکہ درمیان سورہ میں بھی مسلمانوں کی اہل ایمان کی کچھ اضافی خصوصیات اور صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ اوصاف اور صفات ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی، عبادات سے متعلق اور معاملات سے متعلق، اخلاقیات وغیرہ سے متعلق بھی ہیں۔ دوسرا نام ہے قد افلحا۔ چونکہ سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے اس لیے ایک نام اس سورت کا یہ بھی ہے۔ اس سورت کے ابتدا اور انتہا کا باہمی ربط بیان کرتے ہوئے شیخ عادل خلیل کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ اس جملے سے شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے، مومن یا ایماندار فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ وختمت السورۃ بأنہ لا یفلح الکافرون، اور سورت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح نہیں پائیں گے۔ شروع میں بتایا کہ مومنین فلاح پائیں گے، آخر میں بتایا کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ فلاح کا معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، کامیاب ہونے کے آتے ہیں، تین معنی کرتے ہیں۔ کسان کو عربی زبان میں فلاح کہا جاتا ہے۔ وہ زمین کو اپنے بیج بونے کے لیے، فصل اگانے کے لیے گویا زمین میں سوراخ کرتا ہے، کھودتا ہے زمین کو اور اس میں بیج ڈالتا ہے۔ تو گویا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ کسان محنت کر کے اپنا نتیجہ پاتا ہے فصل کی شکل میں۔ تو ایسے ہی جو لوگ مختلف ایمانی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس محنت کے پھل کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو نتیجہ دے گا اس کو فلاح اور کامیابی کہتے ہیں۔ دوسری ایک مناسبت یہ بھی بیان کی ابتدا اور آخر کی کہ سورت کے آغاز میں ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، سلالہ کہتے ہیں خلاصہ، کیلانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے مٹی کا ست، اور بعض لوگوں نے خلاصہ، نچوڑ، جوہر، مٹی کے جوہر سے ہم نے پیدا کیا۔ قرآن میں کسی اور مناسبت سے یہ تفصیل بیان کریں گے کہ مٹی کے الگ الگ اوصاف کا تذکرہ کہ کہیں صرف طین کہا، یہاں سلالتم من طین کہا، کہیں سلسال کہا، بجتی ہوئی کھنکھناتی، اس کا ایک جگہ محمد جونا گڑھی صاحب نے ترجمہ کیا ہے بجتی ہوئی مٹی سے۔ تو یہ جو الگ الگ اوصاف ہیں، مٹی کی الگ الگ شکلیں اور مختلف بنانے اور ڈھالنے کے مراحل کے تذکرے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے، مٹی کے ست سے پیدا کیا، شروع کی آیتوں میں یہ کہا گیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بلا وجہ بے مقصد پیدا کر دیا، عبث، بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو الملک بادشاہ ہے حقیقی، الحق سچا ہے، باطل اور غلط بات اس سے کوئی وابستہ نہیں ہو سکتی، وہ الحق ہے۔ تو جو الملک الحق ہے اس کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی بیکار، عبث اور بے مقصد کام کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اللہ کی طرف لوٹنا، حساب و کتاب دینا، یہ اس زندگی کی مقصدیت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا یہ مقصد بتا رہے ہیں۔
آغاز سورہ میں کہا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے، اور آخر میں کہا کہ اس لیے پیدا کیا کہ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، حساب و کتاب دیا جانا ہے۔ گویا اس طریقے سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، وَأَنَّهُ لَا فَلَاحَ لَهُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالتَّحَلِّي بِصِفَاتِهِ۔ اب شروع اور آخر کو جوڑیں تو معنی یہ نکلتا ہے کہ اب یہ مقصد اور حساب و کتاب کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اور ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر مومنانہ صفات اختیار کرتے ہیں اور ان اوصاف کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے فلاح ہے، قد افلح المؤمنون۔ اس صورت کا محور رئیسی یا مرکزی عنوان ہے المقارنۃ بین صفات المؤمنین و مسیر الکافرین، کہ مسلمانوں ایمان والوں کی صفات اور کافروں کے انجام دونوں کے درمیان مقارنہ اور موازنہ، آپ دونوں کو سامنے رکھیں کہ کافر ہیں ان کے اوصاف صفات زندگی، مومن ہیں ان کے اوصاف صفات زندگی، دونوں کا معاملہ دیکھیے اور پھر دونوں کا انجام اس میں بتایا گیا ہے۔ سورۃ کریمہ کے موضوعات، نمبر 1 آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ اوصاف، اس کی اگر آپ تشریح اور تفسیر دیکھیں تو بڑے جامع آیتیں ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں مومنوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو دل میں خشوع تواضع کے ساتھ، جس میں ڈر ہو، خوف ہو اللہ کا، خشوع ہوتا ہے، بے معنی اور لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کو انجام دینے والے ہیں۔ فاعلون کا لفظ اس میں باریکی یہ ہے کہ مستقل دیتے ہیں، کبھی دیا کبھی نہیں دیا، ایسا نہیں۔ آپ ان آیات کی تشریح اور تفسیر پڑھیں، مومنین کی جامع صفات ہیں، زندگی کے مختلف شعبوں اور متعلقہ امور سے جڑی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ذکر و جزاء المومنین، مومنین کے صفات کے بعد ان صفات کو اختیار کرنے اور اس پر قائم رہنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، نتیجہ کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 اور 11 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وارث ہیں جو الفردوس، جنت کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے، جنت مختلف ہے، طبقات درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے، جو الفردوس کے وارث بنیں گے، وہاں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نمبر 3 عرض و تاریخ المومنین عبر الاجیال، کہ مختلف نسلوں کے گزرتے ہوئے الگ الگ نسلوں میں مسلمانوں کی یا اہل ایمان کی تاریخ کیا رہی ہے۔ یہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 50 تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان مکالمہ، آپ کی دعوت کے ساتھ ان کا رد عمل جو انکار کا تھا چند لوگوں کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بچانا اور قوم کو تباہ کرنا، غرقاب کرنا، اس کا تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا ہے۔ آپ کی دعوت اور دونوں ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درمیان یہ بھی بیان کیا کہ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے یکے بعد دیگرے لگاتار رسولوں کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بعد رسول آتے رہے مختلف وقفوں سے، اور کبھی کبھی ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ پھر اس تذکرے کے بعد اگلے چند آیتوں کے بعد کہا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو رسول بنا کر بھیجا، اور پھر ان کی کچھ رودات بیان کی گئی ہے۔ اس تناظر میں گویا سورۃ المومنین مختلف ادوار کے حوالے سے یا مختلف گزرتے ہوئے زمانوں میں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے۔ نمبر 4 ذکر و صفات اضافیۃ للمؤمنین، مومنین کی کچھ اضافی صفات کا تذکرہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 61 میں بیان کیا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ڈر سے خوفزدہ رہتے ہیں، خشیت سے لرزاں و ترسہ رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور وہ مومنین جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں،
اور ان کے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اب دل کو دھڑکا کیا لگا رہتا ہے، آگے انہوں نے آخر میں فوائد میں روایت کا ذکر کیا ہے، وہاں ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو یہاں اضافی اوصاف کا مومنین کے ذکر کیا گیا۔ نمبر 5 کہ عقلی دلیلوں کے ذریعے سے کافروں پر حجت قائم کرنا۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 81 تک مختلف عقلی دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جن پر غور کرنے سے دنیا کا بڑے سے بڑا منکر آدمی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوگا، ہر دھرمی ہو، عناد ہو، نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہے اور توفیق سے محروم ہو تو الگ بات ہے۔ اگر کوئی انصاف پسند، حق کو ڈھونڈنے والا، تلاش کرنے والا آدمی ہوگا، جویائے حق، تو وہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ضرور ایمان لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مختلف نشانیوں کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ایسے کئی چیزوں کا ذکر کیا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل و دماغ کو پیدا کیا، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، دنیا داری کی چیزوں میں اس کا استعمال کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی نشانیاں، اس کی آیتیں، ان پر اپنی آنکھ، کان، دل و دماغ کی صلاحیتوں کا استعمال اگر کرتے تو شکر گزار بنتے، لیکن یہ نہیں کر رہے ہو تو بہت کم لوگ ہیں ایسے جو واقعی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ، کان، دل و دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا تھا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، نکالا، اس حالت میں کہ تم کو کچھ بھی علم نہیں تھا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن تم کو سننے کی طاقت دی، قوت سمع، قوت بصارت اور دل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہوگا تو آدمی ایمان لائے گا، اللہ کو پہچانے گا اور اللہ کے سامنے شکر گزاری کے ساتھ جھک جائے گا۔ لیکن اللہ نے یہاں کہا کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اور بھی نشانیوں کا ذکر کیا، یہ بھی بتایا کہ زندہ اور مردہ، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی ہے، یہ آگے کی آیتوں میں انہی ضمن میں اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جو کسی کو زندہ کر سکے، کسی کو موت دے سکے۔ موت دینا، زندگی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک جملہ کہ زندہ وہی کرتا ہے توحید کی دلیل ہے، کائنات کی کوئی ہستی ایسا نہیں، اور موت بھی وہی دیتا ہے، یہ ہم کو جری بناتی ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کورونا وائرس یا اس قسم کی کوئی اگر خوف اور دہشت کی بات جو آج لوگوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اس تناظر میں یہ ایک جملہ اگر آدمی ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ اللہ ہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اس کا جو فیصلہ جو مقررہ وقت ہے اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوگا اور حوصلہ رکھے گا۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ایمان والا آدمی جو اس کو مانتا ہے دل سے، وہ دہشت زدہ ہو کر جو ہے پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے بھی کچھ لوگ اموات کا شکار ہو رہے ہیں، ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے آیت نے اور بھی کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، نہیں یہ تو اگلی آیت کا ہے، یہ ایسی وقل لمن الارض کہ زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے، یہ چیزیں بھی سوال کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کس کی ہے، زمین کی نعمتیں کس نے پیدا کی، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہو کہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو کسی اور کو ماننے اور اس کے سامنے جھکنے کا کیا معنی ہے؟ یہ تو صریح حماقت ہے اور عقل و شعور کے خلاف بات ہے۔ آگے نمبر 6 پر انہوں نے کہا اس صورت کے موضوعات میں مسیر المؤمنین و مسیر الکافرین، مومنوں کا انجام اور کافروں کا انجام۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 111 تک ان آیتوں کو میں اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا میزان عمل نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو یہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ موازینہ، جس کا میزان ہلکا پڑ جائے گا، اس کی نیکیاں کم پڑ جائے گی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے نفس، جن کی جانیں خسارے سے دوچار ہوں گی، گھاٹا اٹھانے والی ہوگی، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلساتی ہوگی، وہم فیہا کالحون، اور اس میں ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے،
ہاں یہ منظر کشی کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کافروں کا یہ انجام بتایا، اور پھر آخر میں مومنوں کا انجام بھی بتایا۔ نمبر 7 آخری موضوع کے طور پر جو انہوں نے ذکر کیا، الدعاء بالمغفرت والرحمہ دلیل الافتقار الی اللہ، رحمت اور مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اگر اللہ سے ہم مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہیں، اس کی رحمت مانگ رہے ہیں، یہ دعا حقیقت میں بندگی کے جذبات کے ساتھ کر رہے ہیں، تو گویا یہ دلیل ہے کہ ہم یہ قبول کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، بندگی کو قبول کر رہے ہیں۔ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کی عظیم صفات میں سے ہے۔ اللہ سورہ مومنون کی بالکل آخری آیت میں دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ کہیے کہ پروردگار بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ فوائد و لطائف حول السورہ، اس سورہ مبارکہ کے فوائد اور لطائف۔ نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں الفردوس، جنت کے مختلف درجات ہیں، جنت الماوا، جنت النعیم، ہاں، اور مختلف جنتیں، ان میں سے ایک الفردوس ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اذا سألتم اللہ فسألوہ الفردوس، اللہ سے جب مانگو تو الفردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت میں سب سے بلند درجے کی جنت ہے، سب سے اوپر ہے۔ فإنہ اعلی الجنہ وأوسطها، اور اس کے درمیان میں ہے، جنات کے درمیان میں ہے۔ وفوقہ عرش الرحمن، اور اس جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، ہاں، رحمان کا عرش اس کے اوپر ہے۔ مانگو تو سب سے اونچی چیز مانگو۔ اور قرآن میں فردوس کا 2 مقامات پر ذکر ہے، ایک سورہ کہف میں اور یہاں ایک سورۃ المومنون میں، اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو ابھی ہم نے بتایا۔ تو یہاں 2 مقامات پہ ہے، دونوں جگہوں کو آپ ملائیں، ہاں، والموضعان یقترنان بعلو الہمت فی العبادہ والتضحیہ وخدمت الدین والثبات۔ کیا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ دونوں مقامات پر آپ غور کریں تو دونوں ایک چیز میں مشترک ہیں، ملے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان جو ہے عبادت میں بلند ہمت ہی رکھتا ہے، بڑھ چڑھ کر عبادت کرتا ہے، دین کے معاملے میں قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اسی طرح دین کی خدمت کرتا ہے، دین پر ثابت قدم رہتا ہے، دونوں مقامات پر ایسے مومنین کا تذکرہ کر کے الفردوس کا ذکر کیا گیا۔ مطلب یہ الفردوس ان مسلمانوں کے لیے ہے جو عبادات میں بھی اونچا حوصلہ رکھتے ہیں، ہاں، دین پر جمے رہتے ہیں، اس راستے میں دین پر قائم رہنے اور اس کے فرائض اور سنن کو ادا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے اور خدمت دین کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ کما ہوا واضح، اب یہ کہہ رہے ہیں دونوں مقامات پہ، کیسے دونوں میں واضح ہے؟ دونوں جگہ پہ سورہ کہف میں اور یہاں کیا مناسبت ہے؟ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے قصے میں واضح ہے، اصحاب کہف نے دین اور توحید کے لیے کیسی قربانی دی، وقت کے بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے اور بالآخر ان کو اپنا شہر گھر بستی چھوڑ کر فرار اختیار کرنا پڑا، ایک غار میں پناہ لینی پڑی جہاں اللہ نے کراماتی اور معجزاتی طور پر انہیں لمبی نیند دے دی۔ تو اصحاب کہف کے قصے میں یہ بات واضح ہے، اور اس قرآن کی صورت میں سورہ مومنون میں مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہے، ان صفات میں مذکور جو اعمال اور چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے بھی واضح ہے کہ اہل ایمان میں جو لوگ کامل درجے کے مومن ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ نمبر 2 لطائف اور فوائد میں کہا، ینبغی للعبد ان یحاسب نفسہ دائما، ایک بندے کے لیے ضروری ہے، مناسب ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے۔ ہمارے یہاں عادت ہے کہ ہم دوسروں کا حساب لیتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، بطور خبر لذت لے کر ہم دوسروں کے عیوب اور خامیوں کو بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ الٹ تھا، اپنے بارے میں ہم صرف خوبیاں بیان کرتے ہیں، میں ایسا، میں ویسا، عام ایک بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانا اور دوسروں کو چھوٹا بتانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مزاج اور ایمانی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کے بارے میں خوشگمانی کرنا، کوئی برائی بھی ہے تو اسے ڈھانپ دینا، اور اگر کوئی برائی معلوم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پہلے یہ غور کرنا، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، بیان کرنے والے کو کوئی غلط فہمی بھی ہو، ٹال دینا، اس پر توجہ مرکوز نہ کرنا۔ تو خیر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کا ہمیشہ محاسبہ کرے، وَيَنظُرُ فِي أَعْمَالِهِ، اور اپنے اعمال پر
غور کرے دیکھے. ہم دوسروں کے اعمال کا حساب کرنے والا اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے، لیکن ہم وہی کرتے ہیں. ہمیں اپنا عمل دیکھنا چاہیے، اپنی برائیاں. ایک بات یاد رکھیے کہ اپنی برائیاں اور خامیاں اگر ہم دیکھیں گے تو اصلاح اور ترقی کی امید ہے. دوسروں کی برائیاں اور اپنے کارنامے یاد رکھیں گے، جیسا کہ آج عام مزاج ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اپنے کارنامے یاد رکھیں گے تو اس کا دو موٹا بڑا نقصان ہے، ضمنی نقصانات اور ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عمل ضائع ہو سکتا ہے جس کو آپ جتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو دکھاوا کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ آپ کے دل میں تکبر آئے گا، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، انانیت آئے گی. میں بہت اللہ پہنچا ہوا بندہ ہوں، اللہ کا مقرب بندہ ہوں، اور دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، کمتر سمجھیں گے. یہ بہت ہی ہلاکت خیز بات ہے. ہاں، تکبر شرک کے آس پاس کی بات ہوتی ہے. ہاں، اور ابلیس نے تکبر کر کے ہی اللہ کے حکم کو ٹھکرایا تھا، نہیں مانا تھا. ابا واستکبر. جتنے بھی کافر اور مشرک، فرعون ہو، نمرود ہو، قرآن میں اٹھائیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا ضرور تذکرہ کیا ہے کہ وہ یستکبرون عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے استکبار کرتے تھے. اب کوئی مسلمان، وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے. تو اس نے کہا بائیں میں نہیں استطاعت رکھتا. صحیح مسلم کی حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے. تو اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی اسے کہ تجھے کبھی طاقت نہ ملے. کیوں؟ جو طائف والے کو بد دعا نہیں دی، کیوں یہاں دی؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا تھا اس لیے کہ ما منعہ الا الکبر، اسے اللہ کے رسول کی بات ماننے سے کبر نے روکا تھا. آج بھی ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ اختلاف، جھگڑے، پریشانیاں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. بیٹا تک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب قرآن نے کہا ہے کہ اف نہ کہو ماں باپ کو، لیکن میرے ابا اماں ذرا الگ ہیں، انہوں نے الگ ظلم کیا ہے مجھ پر. عجیب و غریب معاملہ ہے یہ. استکبار کی ہی قسم ہے. ہم مانے یا نہ مانے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے لمبے عذر اور تسلی کے سامان پیدا کر لیں، الگ بات ہے. تو بہرحال یہ کہا کہ اپنے اعمال پر غور کریں اور خاص طور سے برائیاں دیکھیں کہ میرے اندر خامی کیا ہے. واللہ اس سے زیادہ مفید چیز ہماری اصلاح اور ترقی کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. جب بھی یہ سوچیں گے اپنے آپ کو کم سمجھ کر. دیکھیے عمر فاروق جیسے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ پکارا جائے، ابن رجب حنبلی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر یہ پکار کر کہا جائے کہ سارے انسانوں کو رب نے بخش دیا سوائے ایک کے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں. کون ہے عمر فاروق؟ ان کو یہ ڈر ہے، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کتنے بھی گناہ کر لیں، لوگوں کے حقوق ہڑپ کریں، لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے کمزوریوں پر نگاہ رکھیں. وفیما انعم اللہ علیہ، اور جن چیزوں پر اللہ نے انعام کیا ہے اس بارے میں بھی غور کریں. خشیۃ ان تکون استدراجا من اللہ. ایک بہت اہم سبق ہے جس کو عام طور سے لوگ فراموش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو انعام دیا ہے نا، اس انعام پر بھی ہم کو چوکنا رہنا چاہیے. اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ مجھے بہت پسند کرتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ڈر، یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ انعام اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے. استدراج، یہ حدیث مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اگر بندے کو، اللہ کے رسول نے فرمایا، گناہ کرنے کے باوجود ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، دنیا مل رہی ہے، حکومت مل گئی، دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، شہرت مل گئی، آدمی پریشان ہے کہ یہ ظالم ہے، گنہگار ہے، پھر بھی اس کو ترقی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. سورہ انعام میں بھی اور دوسرے مقامات پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب گنہگار اور معصیت والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو چھوٹ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور ان کے مال اور اولاد دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ اپنی دنیا داری میں آگے بڑھ جائیں، اور پھر اچانک اللہ کا عذاب آ کے ان کو گرفتار کرتا ہے. تو وہی کہا کہ یہ ڈر ہونا چاہیے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، انہوں نے 55-56 کی آیت سے استدلال کیا. یہ جو پورا میں نے بیان کیا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. ان دونوں آیتوں کا ترجمہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کے الفاظ میں یہاں نقل کر رہا ہوں. کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں، بڑی غور سے سنیے، کہ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد انہیں دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا ان کا خیال ہے کہ مال اولاد مل رہا ہے تو ہم بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں ہے. ہاں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی جو مکر ہے اور اللہ کے عذاب کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، من علامت سلامت القلب، دل کی سلامتی کی علامت میں سے ایک بات یہ ہے، اور اخلاص عمل و اخلاص العمل، اور اخلاص عمل کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ نیکیاں کرنے کے باوجود خوف زدہ رہے، اسے دھڑکا لگا رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا عمل جو ہے اللہ کے یہاں قبولیت سے رہ جائے، رد کر دیا جائے۔ نیکیاں کرتے ہوئے بندہ ڈرتا رہے، یہ اخلاص کی دلیل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے اور دل کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر ایمان ہے اگر ایسا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہ جو دوسری صفات جو بیان کی گئی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین هم بآیات ربہم یؤمنون والذین هم بربہم لا یشرکون، اور پھر آگے کہا ویؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ۔ اس آیت کی تفسیر آیت نمبر 60 ہے، حدیث نقل کی حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اہم الذین یذنبون وہم مشفقون، کہ کیا یہ وہ لوگ مراد ہیں جو گناہ کا ارتکاب کریں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے، گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے؟ بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ کیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہے نا قرآن میں وقلوبہم وجلہ، کہ جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ جو ڈرتے رہتے ہیں کیا گناہ کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا لا، نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، بل ہم الذین یصلون وہم مشفقون ویصومون وہم مشفقون، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کی یہ نیکیاں قبولیت سے رہ نہ جائیں، اللہ یتقبل منہم، ایسا نہ ہو کہ اللہ قبول ہی نہ کرے، رد ہو جائیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ غور کیجئے، یہ ایمان کی اخلاص کی دلیلوں میں سے ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈریں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں ان آیت اور حدیث کی روشنی میں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے اور ڈرتا ہے، اور منافق کی صفت یہ ہے کہ نیکیاں بھی نہیں کرتا اور اللہ سے اونچی اونچی امیدیں رکھتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، نیکیاں نہ کر کے تمنائے خام میں مبتلا ہوتا ہے۔ آخری فائدہ انہوں نے بتایا، ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، ربیع بن خثیم، ہو سکتا ہے نام کے تلفظ میں مجھ سے غلطی ہو، ربیع بن خثیم، یہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں، احیاء علوم الدین امام غزالی کی کتاب سے منقول ہے یہ، روایت جیسی بھی ہو یہاں منقول ہے، کہ اپنے گھر میں انہوں نے ایک قبر کھود رکھی تھی۔ فکان اذا وجد فی قلبہ قساوہ، جب یہ شخص اپنے دل میں کچھ قساوت، سختی محسوس کرتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ میں دل سے کچھ غفلت کا شکار ہو گیا ہوں، دین کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے، عمل میں سست ہو گیا ہوں، تو دخل فیہ، تو اس قبر میں جو ہے داخل ہوتے، لیٹ جاتے، فاستجع، اور لیٹ جاتے، ومکث ساعۃ، اور کچھ دیر وہاں رکے رہتے، اور پھر کہتے قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ پروردگار مجھے واپس لوٹاتے تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں نے دنیا میں چھوڑ دیے تھے۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ کافر کہے گا کہ پروردگار مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں پھر سے اب نیک عمل کروں گا، امید ہے کہ میں اچھا عمل کروں، تو کہا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے، کلا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کی اس موت کے بعد، موت کے وقت یہ برائی کرنے والا انسان کہے گا، مہلت مانگے گا، لیکن اللہ کہے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے والی زندگی سے پہلے ایک برزخی زندگی ہوگی، اس قرآن کی آیت میں کہا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا انجام بتایا گیا۔ تو یہ جملہ موت کے وقت ایک گنہگار انسان کہے گا کہ پروردگار مجھے لوٹا دے، تو یہ حضرت ربیع جو ہیں اپنے گھر میں گڑھا کھود کر اس میں لیٹتے اور پھر یہ جملہ کہتے تھے، پھر اس سے نکلتے اور ثم یقول یا ربیع قد ارجعت، کہ اے ربیع تم کو اللہ نے لوٹا دیا ہے، واپس تم کو موقع مل گیا ہے، اب اچھا اور نیک عمل کرو تاکہ پھر سے وہ موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یہ احیاء علوم الدین اور امام ماوردی نے یہ روایت نقل کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔